بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حدیث نمبر 22 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 2059۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی انہوں نے جو کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا، مگر اللہ نے یہ مہلت عطا فرمائی کہ روزانہ 5 وقت نماز، سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے، وسعت ہو تو حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے یقیناً زندگی کی بقا ضروری ہے، اور زندگی باقی رکھنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان جو بھی کھائے حلال کھائے، اس میں حرام کی، ناجائز کی آمیزش اور ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے، حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ سورہ مومنون 18ویں پارے میں بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی بات کا حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت حلال کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ پتہ یہ چلا کہ تمہارے اعمال صالحہ، تمہاری عبادتیں، تمہاری دعائیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب تمہارے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، کیونکہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم پہلے دیا اور اعمال صالحہ کا حکم بعد میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ انسان حلال کھائے اور حرام سے اجتناب کرے۔ موجودہ دور جو چل رہا ہے، یقیناً انسان طرح طرح کے بزنس میں گھرا ہوا ہے، وہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ آیا مجھے بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بزنس حلال ہے یا حرام ہے، اس کی آمدنی کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ بس اس کو کمائی سے مطلب ہے، پیٹ میں رزق پہنچنا چاہیے، ہاتھ میں پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے۔ گویا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک آج کے اس دور میں 100% صادق آ رہا ہے اور درست ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو مال وہ حاصل کر رہا ہے، حاصل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لے، علماء سے معلوم کر لے، حلال ہے تو اختیار کرے، حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔